الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس پیدائش کا مقصد بتانے کے لیے اور موت و حیات کا جو اس نے سلسلہ جاری کیا ہے اس کا مقصد بتانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تو اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اس نے انسانوں کو بتایا کہ انسانوں کو اس نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان اور داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں، قرآن پاک میں بعض کا ذکر ہے، بعض کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان لائیں، اور قرآن پاک پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء پر اور سارے رسولوں پر ایمان لائیں، چنانچہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا عقیدہ بتایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بتایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ کہ رسول ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر، جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور یہی اہل ایمان کا بھی طریقہ ہے کہ اہل ایمان بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمنا، رسول بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں، ہر ایک ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ صرف قرآن پاک پہ ہم ایمان نہیں لاتے، بلکہ قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں، توریت، انجیل، زبور، اور اس کے علاوہ وہ کتابیں بھی جن کا ہم نام نہیں جانتے، ہم اجمالی طور پر ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی ایک نبی اور دوسرے نبی میں فرق نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لائیں دوسرے نبی کا انکار کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے ساتھ ہم کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، وقالوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم بات کے سننے والے اور ہم بات کے ماننے والے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ الیک المصیر، یا اللہ تیرے پاس ہی تو پہنچنا ہے، تیرے پاس ہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے، تیری طرف ہی تو ہمیں لوٹنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں اور اہل ایمان جو آپ کے متبعین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب تمام نبیوں پر ایمان لائیں۔ لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہے قرآن کریم اس پر ایمان لاتے ہیں،
اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اسحاق اور یعقوب اور اسباط علیہم السلام پہ نازل ہوا تھا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام عطا کیے گئے تھے، اور نبیوں کو جو کچھ دیا گیا تھا ان کے رب کی جانب سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو جانے والے ہیں، ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں۔ جب ایک شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسولوں کا انکار کر دے؟ جب آپ کسی ملک کا اعتراف کرتے ہیں تو اس ملک کے سفیر کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اپنا پیغام دے کے بھیجا ہے، تو ہم ان کے پیغام، ان کی لائی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ تو یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام دوسرے رسولوں کا انکار نہیں کرتا، بلکہ سارے رسولوں پر ایمان لانا سکھاتا ہے، سارے رسولوں کا احترام اور سارے رسولوں کی تکریم سکھاتا ہے، اور سارے رسولوں کو عزت دینا سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے۔ اس کے سوا جو دین بھی کوئی اپنائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی سمجھ دے، اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور اسلام ہی پر زندہ رکھے، اسلام و ایمان ہی پر وفات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔